الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على محمد خاتم النبيين وعلى آله وصحبه الغر الميامين ومن تبعهم وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. آپ تمام لوگوں کو آج کے اس درس میں خوش آمدید اور مرحبا کہتا ہوں، اور جیسا کہ کل ذکر کیا گیا تھا، آج کا درس بھی انشاءاللہ ایک ہی نشست پر منعقد ایک ہی نشست رہے گی اس کی، اور اسی میں انشاءاللہ اختصار کے ساتھ آج کے درس کو سمیٹ کر پیش کرنے کی کوشش کی جائے گی. اللہ رب العالمین ہمیں درس کو سمجھنے اور اس کے مطابق اپنی علم اور معرفت کو بڑھانے اور اس کے مطابق عمل کرنے کی اللہ رب العالمین توفیق ارزانی بخشے، آمین. کل کے درس میں جو باتیں آئی تھیں انہی باتوں کا تتمہ آج انشاءاللہ آپ کے سامنے پیش کرنے کی کوشش کی جائے گی. تو سب سے پہلے میں چاہوں گا کہ عزیزم ولید سلمہ رب کل جو عبارت خوانی ہوئی تھی اس کو پھر سے آپ کے سامنے پڑھ دیں، اور اسی کی روشنی میں گفتگو انشاءاللہ ہم آگے بڑھاتے ہیں. یہ آپ کے سامنے عبارت موجود ہے. قال الإمام الطحاوي رحمه الله: وإن محمد عبده المصطفى ونبيه المجلى ورسوله المرتضى وإنه خاتم الأنبياء وإمام الأتقياء وسيد المرسلين وحبيب رب العالمين، وكل دعوى النبوة بعده فقي وهوى، وهو المبعوث إلى عامة الجن وكافة الورى بالحق والهدى وبالنور والضياء. بہت خوب. اب عبارت خوانی کے بعد میں جو کل باتیں ہوئی تھیں ان سے اور جو باتیں کل رہ گئی تھیں اس کو انشاءاللہ آپ کے سامنے پیش کرنے کی کوشش کرتا ہوں. کل کے درس میں جو باتیں پیش کی گئی تھیں وہ امام طحاوی رحمہ اللہ کے قول وَإِنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ الْمُصْطَفَى وَنَبِيُّهُ الْمُجْتَبَى وَرَسُولُهُ الْمُرْتَضَى پر مشتمل تھیں. آج اس سے آگے امام طحاوی رحمہ اللہ کے قول وَإِنَّهُ خَاتَمُ الْأَنْبِيَاءِ وَإِمَامُ الْأَتْقِيَاء پر انشاءاللہ ہم گفتگو کریں گے. امام طحاوی رحمہ اللہ نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر گفتگو شروع کی، اللہ رب العالمین پر ایمان اور اس کے اسماء و صفات پر اور اس کی ربوبیت اور الوہیت پر ایمان کے بعد رسالت کے باب کو چھیڑا. اس کی مناسبت کیا تھی اس کے بارے میں تفصیل سے گفتگو کل ہو چکی ہے. پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے نام کے ساتھ ذکر کیا، ان کے نام کے ساتھ ذکر کیا. اس سے پہلے
کسی قسم کا لقب استعمال نہیں کیا جو عام طور پہ روش ہے آج کل، نہ سیدنا کا لفظ استعمال کیا، نہ مولانا کا نام استعمال کیا. تو سیدنا و مولانا و سندنا اور پتہ نہیں کیا کیا چیزیں جو جوڑی جاتی ہیں، اس میں کوئی شبہ نہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے وہ ساری صفات حمیدہ اور وہ سارے القاب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ثابت ہیں. پر جہاں پر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا نام آئے، تعبدی پہلو کا تقاضا یہ ہے کہ وہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اسم گرامی کو براہ راست ذکر کر کے تعبد کے طور پر انسان ثواب کی نیت سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام نامی اسم گرامی ہی کو ذکر کرے تاکہ اس سے اس کو ثواب حاصل ہو. اور امام طحاوی رحمہ اللہ نے اسی طرز کو، اسی روش کو اختیار فرمایا ہے اور یہی روش مطلوب ہے. اس پر گفتگو ہوئی تھی. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو صفت عبودیت سے متصف قرار دیا گیا ہے اور صفت عبودیت کو نبوت اور رسالت کی صفت پر مقدم رکھا گیا. اس کے علت کو اور اس کے اندر جو حکمتیں ہیں ان کو ذکر کیا گیا تھا. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت اور رسالت پر بات کی گئی تھی اور نبوت اور رسالت کے مابین فرق کیا ہے اس کو اجاگر کیا گیا تھا. آج کے درس میں ہم پڑھیں گے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے ایک اگلا جملہ جو انہوں نے امام طحاوی رحمہ اللہ نے فرمایا کہ وَإِنَّهُ خَاتَمُ الْأَنْبِيَاءِ، وَإِنَّهُ خَاتِمُ الْأَنْبِيَاء اور إِنَّهُ خَاتَمُ الْأَنْبِيَاء. خاتم اور خاتم دونوں اعراب اس کو پڑھا گیا ہے اور دونوں طور پر اس کی توجیح کی گئی ہے. وَإِمَامُ الْأَتْقِيَاءِ وَسَيِّدُ الْمُرْسَلِينَ وَحَبِيبُ رَبِّ الْعَالَمِينَ. یہ جملے واضح ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نبوت کے سلسلے کی آخری کڑی ہیں، متقیوں کے امام ہیں، رسولوں کے سردار ہیں اور اللہ رب العالمین کے محبوب ہیں. یہ ان جملوں کا جو لفظی معنی ہے وہ ہوا. کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کا جو وصف ذکر فرمایا ہے امام طحاوی رحمہ اللہ نے، اور اس میں یہ ثابت کرنا چاہا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نبوت کے سلسلے کو ختم کر دینے والے ہیں. ان کے بعد پھر اس سلسلے کا اتمام کرنے کے لیے کوئی اور آنے والا نہیں ہے. آپ اس سلسلے کی، اس مبارک کڑی کی، اس مبارک سلسلے کی آخری کڑی ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے نبوت کو ختم کر دیا گیا. اور یہ معاملہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین ہیں، امت کے تمام فرقوں کے درمیان متفق علیہ ہے. یہاں تک کہ وہ فرقے بھی جو ملت سے خارج ہیں، بلکہ ان 72 فرقوں میں جن 72 فرقوں کا ذکر آیا ہے ان 72 فرقوں سے بھی باہر ہیں، ان لوگوں نے بھی اس کا اختلاف نہیں کیا ہے. جیسے جہمیہ، رافضہ وغیرہ وغیرہ جو ہیں، یہ سارے کے سارے لوگ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کے خاتم ہونے کے قائل ہیں اور اس چیز کو مانتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نبیوں اور رسولوں کے سلسلے کا اختتام فرمانے والے ہیں. تو گویا یہ اجماع ہے. ہاں، سوائے ان بدبختوں کے جنہوں نے عصر حاضر میں اس متفق علیہ عقیدے کی خلاف ورزی کرتے ہوئے نبوت کا دعویٰ پیش کیا، جیسے قادیانی وغیرہ ہیں، تو وہ تو اہل اسلام میں سے ہیں ہی نہیں. تو ان کے اس دعوے کی کیا حقیقت کو کہا جائے، اس کے بارے میں کیا ان کے بارے میں بات کی جائے. جی، اللہ رب العالمین نے قرآن کریم کے اندر اس بات کو ذکر فرمایا ہے. خاتم النبیین کا جو معاملہ ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے، یہ ذکر قرآن کریم کے اندر اللہ رب العالمین نے فرمایا ہے کہ ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین، کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم تم میں سے کسی شخص کے باپ نہیں ہیں، لیکن وہ اللہ کے رسول ہیں اور نبیوں کے سلسلے کے ختم کرنے والے ہیں. خاتم النبیین کا لفظ دو طریقے سے پڑھا گیا ہے اس آیت کریمہ کے اندر. عام جو قرات ہم پڑھتے ہیں وہ حفص و عاصم جو قرات ہے وہ خاتم النبیین، لیکن اس کو جو بقیہ قراء سبع ہیں،
قراء سبا میں سے جو بقیہ قراء ہیں انہوں نے خاتم النبیین پڑھا ہے، یعنی یہ لفظ ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین، یہ عاصم کی قرات ہے اکیلے قراء سبا میں سے۔ بقیہ جو قراء سبا میں سے قراء ہیں یعنی 6 انہوں نے اس کو پڑھا ہے وخاتم النبیین۔ جی اور یہاں پر امام طحاوی رحمہ اللہ نے گویا کسر والی روایت کو راجح مان کر کے یہاں پر اس کو ذکر کیا ہے، یعنی امام طحاوی رحمہ اللہ نے وَإِنَّهُ خَاتِمُ الْأَنْبِيَاء کے مضمون کو سامنے رکھا ہے، یا اس قرات کو انہوں نے سامنے رکھا ہے۔ تو یہ چیز جو ہے ذہن میں ہونی چاہیے کہ یہ دونوں طریقے سے خاتم النبیین اور خاتم النبیین دونوں اس کو پڑھنا درست ہے، اور آیت کے اندر بھی اکثر قراء کی قرات تے کے کسرے کے ساتھ ہے، تا کے کسرے کے ساتھ ہے۔ جی یہاں پر یہ چیز غور کرنے کی ہے کہ اللہ رب العالمین نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خاتم النبیین کہا ہے، تو کیا اس سے یہ سمجھا جائے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نبوت کے سلسلے کی آخری کڑی ہیں پر رسالت کے نہیں؟ اللہ تعالیٰ نے آپ کو خاتم المرسلین یا خاتم المرسلین نہیں فرمایا، اللہ تعالیٰ نے آپ کو کے بارے میں فرمایا خاتم النبیین یا خاتم النبیین۔ تو کیا اس سے یہ شبہ پیدا ہو سکتا ہے اس کے اندر کہ آپ اللہ رب العالمین نے نبیوں کے سلسلے کے اختتام کا اعلان کیا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے، رسولوں کے نہیں؟ رسول آ سکتے ہیں، یہ شبہ ہونا ہی نہیں چاہیے، اس شبہ کی کوئی گنجائش نہیں ہے، اس لیے کہ نبوت کا درجہ رسالت کے مقام سے نیچے ہے۔ جب کوئی نبی نہیں آ سکتا تو رسول آنا تو ناممکن چیز ہے، اس لیے کہ نبوت سے رسالت کے مقام کی طرف ترقی ہوتی ہے۔ جب نبوت ہی کا مقام نہیں آنے کو ہے تو پھر رسول کہاں سے آئے گا؟ تو اس چیز کو جو ہے واضح طور پر سمجھنا چاہیے۔ اسی لیے اللہ رب العالمین، اگر اللہ رب العالمین نے خاتم المرسلین کہا ہوتا تو بات شبہ کی تھی کہ اللہ تعالیٰ نے رسولوں کے سلسلے کی آخری کڑی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا، اس کا مطلب نبی آ سکتے ہیں، نبیوں کا انکار نہیں ہوتا، اس لیے کہ نبی بغیر رسالت کے ہو سکتے ہیں، رسول ہوئے بغیر صرف نبی کے طور پر بھیجا جائے اس بات کا امکان موجود ہے، ایسا ہو سکتا تھا۔ تو اگر خاتم المرسلین کہا جاتا تو خاتم النبیین کا مضمون اس کے اندر ثابت نہیں ہوتا، لیکن اللہ رب العالمین نے خاتم المرسلین نہیں فرمایا بلکہ خاتم النبیین کہا تاکہ جڑ ہی کاٹ دی جائے، یعنی رسالت کا مرتبہ آنے کی تو کوئی تصور ہی اس بات کا تو کوئی تصور ہی نہیں کیا جا سکتا، نبی بھی قیامت تک کے لیے اب کوئی آنے والے نہیں ہیں، نبوت کا مقام بھی کسی کو ملنے والا نہیں ہے، اور جب نبوت کا مقام ملنے والا نہیں ہے تو پھر رسول تو بدرجہ اولا ان کا تصور بھی نہیں کیا جا سکتا۔ تو اس چیز کو یہاں پر بیان کرنا ضروری ہے تاکہ اس کا پورا مضمون ہمارے ذہن و دماغ کے اندر موجود رہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے رسالت کو ختم کیا گیا، رسالت کے سلسلے کی آخری کڑی، نبوت کے سلسلے کی آخری کڑی ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس کی ڈھیر ساری دلیلیں ہیں، ایک تو وہی قرآن کریم کی آیت جس کو ذکر کیا گیا، اس کے علاوہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ایک روایت میں فرمایا کہ انه سيكون كذابون 30 كلهم يدعي انه نبی او كلهم يزعم انه نبی ولا نبی بعدی، کہ میرے بعد 30 جھوٹے ہوں گے، ان میں سے ہر ایک نبوت کا مدعی ہوگا یا یہ سمجھے گا بزعم خیش کہ وہ نبی ہے، جبکہ صورتحال یہ ہے کہ میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا واضح قول ہے کہ انہ لا نبی بعدی، اس سے دلیل ملتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نبوت کے سلسلے کی آخری کڑی ہیں، اور ان کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد
کوئی نبی قیامت تک کے لیے آنے والا نہیں ہے۔ خاتم کے بارے میں جو دو باتیں کہی گئی کہ خاتم اور خاتم دونوں اس کا جو ہے اعراب پڑھا گیا ہے۔ اگر خاتم پڑھتے ہیں تو خاتمہ سے وہ اسم فاعل کے وزن پر ہے، اور ختم الشیء یختمہ فہو خاتم اللہ، اس کا معنی ہوگا کہ آخر میں آیا تو ان میں کا سب سے آخری بنا، یہ خاتم کا لفظی معنی ہوگا خاتم اگر پڑھیں گے تو۔ اور خاتم کے مفہوم کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اسماء گرامی جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے لیے ذکر فرمائے ہیں، ان میں سے ایک اسم کی دلالت بھی اس چیز پر ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَأَنَا الْعَاقِبُ، بخاری مسلم کی روایت ہے، متفق علیہ روایت ہے، وَأَنَا الْعَاقِبُ، اور عاقب کا مطلب وہ ہستی جس کے بعد کوئی نبی آنے والا نہیں ہے۔ اچھا، یہ تو جب ہم خاتم پڑھیں گے ولیکن رسول اللہ و خاتم النبیین، لیکن اگر ہم خاتم النبیین پڑھتے ہیں تا کو فتحہ کے ساتھ، تو اس کے لیے کیا مفہوم ہوگا؟ کہتے ہیں کہ اس کی کئی توجیہ بیان کی گئی ہے۔ پہلی توجیہ تو یہ بیان کی گئی کہ خاتم کہا جاتا ہے مہر کو، گویا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نبوت کے مسئلے پر مہر لگانے والے ہیں، اور مہر کسی چیز پر آخری چیز ہوتی ہے جو لگائی جاتی ہے، اس کے بعد پھر اس کو کھولا نہیں جاتا، وہ اس سلسلے کی پیکنگ کی آخری کڑی ہوتی ہے، آخری مرحلہ ہوتا ہے۔ جو شخص کوئی پیغام کسی کو بھیجتا ہے تو پیغام لکھنے کے بعد مہر سب سے آخری چیز ہوتی ہے جو وہ لگاتا ہے۔ تو خاتم النبیین یہ دلالت کرتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا بھیجا جانا یہ رسالت کے سلسلے کی رسالت کے باب کا آخری حصہ ہے، آخری چیز ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا وجود، اس لیے کہ خاتم ہر چیز کے آخر میں ہی لگایا جاتا ہے۔ تو یہ ہے خاتم النبیین تا کو فتح کے ساتھ پڑھنے کی توجیہ۔ اچھا، خاتم کا ایک معنی ہوتا ہے کسی چیز کی زینت، یا وہ چیز جس کے ذریعے سے زینت اختیار کیا جائے، یا وہ چیز جو زینت کے باب میں سب سے ظاہر ہو اور سب سے نمایاں ہو، اور فضل کے اعتبار سے جو بقیہ پر ممتاز ہو۔ تو اس معنی کے اعتبار سے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نبوت کے سلسلے کی سب سے بارونق کڑی ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم فضل کے اعتبار سے نبوت کے سلسلے کے سب سے مفضل ترین شخص ہیں۔ اس اعتبار سے بھی خاتم النبیین کا معنی لیا جا سکتا ہے۔ امام شوکانی وغیرہ نے اس وجہ کو ذکر کیا ہے۔ تو چاہے آیت کریمہ کے اندر خاتم النبیین پڑھا جائے یا خاتم النبیین پڑھا جائے، دونوں صورتوں میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نبوت کے سلسلے کی آخری کڑی ہیں، اس معنی کی دلالت ان دونوں کے اندر موجود ہے۔ ہاں، خاتم کے اندر اگر دیکھا جائے تو ختم آخری کڑی ہونے کا بھی معنی ہے، اور اس پر اضافہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فضل اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مقام پر بھی اس کے اندر دلالت موجود ہے جو خاتم کے اندر نہیں ہے۔ یہ چیز جو ہے خاتم کے حوالے سے ذکر کرنے کی تھی۔ اور دوسری بات جو میں نے ذکر کی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہوا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین ہیں، تو خاتم النبیین ہونے کے ساتھ ساتھ خاتم المرسلین بھی ہیں، لیکن مرسلین کے پر ختم کی صفت نہیں استعمال کر کے نبوت پر استعمال کیا گیا، تاکہ اس چیز کو بیان کیا جائے کہ جب نبوت کا سلسلہ ختم ہو چکا تو رسالت تک پہنچنے کا دروازہ ہی بند ہو گیا، اس لیے کہ رسالت تک پہنچنے کا ذریعہ نبوت تھا، تو جب نبوت بند ہو گئی تو پھر رسالت تو بدرجہ اولا بند ہو گئی، یہ دلالت۔ لیکن اگر رسالت کے خاتمے کا اعلان کیا جاتا، یعنی رسول کے خاتمے کا کہ آخری مرسل ہیں، آخری رسول ہیں، تو نبوت کا انکار اس سے یا نبوت کے اختتام کا اس سے پتہ نہیں چلتا، اس لیے خاتم النبیین کہا گیا، خاتم المرسلین نہیں کہا گیا۔ ختم نبوت کے تعلق سے
ایک چیز یہاں پر جو ذکر کرنے کی ہے مزید کہ نبوت کے خاتمے کا براہ راست مطلب یہ بھی ہے کہ وحی کا سلسلہ ختم ہو جانا، اس لیے کہ نبوت اور وحی ایک دوسرے کے ساتھ لازم و ملزوم ہیں۔ تو جب ختم نبوت کا اعلان کیا گیا تو یہیں سے اس چیز کو بھی سمجھا جا سکتا ہے کہ وحی کے نزول کا سلسلہ بھی موقوف ہو گیا، وحی کا سلسلہ بھی ختم ہو گیا۔ ختم نبوت کا عقیدہ ختم وحی کو بھی بتلاتا ہے، وحی کے اختتام پر بھی دلالت کرتا ہے، اس لیے کہ نبی، اور اسی لیے آپ جانتے ہیں کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین آپ کی وفات کے بعد یہ سارا معاملہ آیا تھا، تو اس میں جو سب سے زیادہ گراں گزری تھی ان کے اوپر چیز وہ یہ کہ آسمان سے زمین کا رابطہ منقطع ہو گیا، چونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی تھے، اور آخری نبی کی اس دنیا سے چلے جانے کے بعد پھر وحی کا کوئی سلسلہ اس دنیا کے اندر باقی نہیں بچا کسی انسان پر، کسی انسان کی طرف۔ جی، تو اب اگر کوئی یہ کہتا ہے کہ اس نے اللہ کو کلام کرتے ہوئے سنا، یا یہ دعویٰ کرے کہ اس کی طرف وحی آتی ہے، تو یہ چیز درست نہیں ہے، اس لیے کہ وحی منقطع ہو گئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے ساتھ ہی۔ کسی کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد پھر وحی کا سلسلہ باقی نہیں بچا، تو ختم نبوت کا اعلان ایک طریقے سے وحی کے اختتام کا بھی اعلان تھا۔ اسی لیے اہل سنت کے محققین علماء نے ایسے لوگوں کی تکفیر کا رخ اختیار کیا ہے جو اس بات کا دعویٰ کریں کہ ان کی طرف وحی کی جاتی ہے، یا انہوں نے اللہ تعالیٰ کو گفتگو کرتے ہوئے براہ راست سنا، یا جبریل کے واسطے سے سنا، وغیرہ وغیرہ، اس لیے کہ وحی کی جو سننے کی حقیقت ہے یہ نبوت کی حقیقت ہے۔ تو جس طرح نبوت کے سلسلے کا اختتام ہو گیا ویسے وحی کے سلسلے کا اختتام ہو گیا۔ تو اگر کوئی شخص وحی کا دعویٰ کرتا ہے، اپنی طرف وحی کے آنے کا دعویٰ کرتا ہے، تو گویا وہ اپنی طرف نبوت کا دعویٰ کرتا ہے، اپنی ذات کے تعلق سے نبوت کا دعویٰ کرتا ہے، گرچہ نبوت کا لفظ اس صراحت کے ساتھ استعمال نہ کرے۔ تو گویا اس طریقے سے یہاں پر یہ چیز واضح کر دینا ضروری ہے کہ ختم نبوت کا عقیدہ اس چیز کو مستلزم ہے کہ ختم وحی کا بھی عقیدہ اس کے ساتھ جڑا ہوا ہے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد وحی کا کوئی سلسلہ باقی نہیں بچا۔ جبریل کے ذریعے یا اللہ رب العالمین کے براہ راست ہم کلام ہونے کے ذریعے یا کسی اور ذریعے سے وحی کا سلسلہ موقوف ہو چکا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کے اختتام کے ساتھ ہی۔ تو اگر کوئی وحی کا دعویٰ کرتا ہے تو جس طریقے سے نبوت کا دعویٰ کفر ہے، ویسے ہی وحی کا یا وحی کے نزول کا اگر کوئی شخص مدعی ہوتا ہے تو وہ بھی کافر ہے۔ اتفاق اہل سنت ہے اس کے اوپر، اہل سنت والجماعت کا اس کے اوپر اتفاق ہے۔ جس نے وحی کا دعویٰ کیا گویا اس نے نبوت کے مرتبے کا دعویٰ کیا، اور یہ چیز جو ہے واضح طور پر سمجھ لینا چاہیے کہ گویا اس نے ختم نبوت کے دعوے کا انکار کیا۔ جس نے بھی وحی کا دعویٰ کیا اس نے ختم نبوت کے دعوے ختم نبوت کے عقیدے کا انکار کیا۔ اس چیز کو ذہن میں رکھنا چاہیے۔ اس کے بعد والا جو مسئلہ ہے اس کو ذکر کرنے سے پہلے میں اشارہ کر دوں کہ عزیزم ولید بار بار اشارہ کر رہے ہیں کہ حاضری کا استمارہ آپ لوگوں کے درمیان بھیجا جا رہا ہے۔ آپ لوگ 2-4 منٹ کا وقت لے کر 1-2 منٹ کا وقت لے کر کے اپنی حاضری تسجیل فرمائیں تاکہ آپ کا اندراج آج کے درس میں ہو جائے۔ جزاکم اللہ خیرہ۔ اسی سے جڑا ہوا خاتم النبیین سے جڑا ہوا ایک مسئلہ ہے، دونوں جگہ بھیج دیا ہے، زوم میں اور وہاں پہ ٹیلی گرام پہ، ٹیلی گرام پہ اور زوم پہ، جہاں دونوں جگہوں پر استمارہ بھیجا جا چکا ہے، آپ لوگ حاضری لگا لیں۔ ایک مسئلہ یہاں پر سوال آ سکتا ہے کہ اگر ختم نبوت کا عقیدہ رکھا جائے اور اس چیز کو مانا جائے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خاتم الانبیاء ہیں یا خاتم الانبیاء ہیں، تو پھر کیا کہیں گے اس مسئلے میں جس کے بارے میں اتفاق ہے اور صحیح روایات آئی ہوئی ہیں کہ قرب قیامت میں نزول مسیح عیسیٰ علیہ السلام ہوگا۔ تو ختم نبوت کا عقیدہ
کہیں عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے نزول سے متعارض تو نہیں ہے، اس لیے کہ عیسیٰ بھی نبی ہے، نبی کیا بلکہ رسول ہیں، اولو العزم رسولوں میں سے عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام بھی ہیں۔ تو کیا عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کا نزول ختم نبوت کے عقیدے سے متعارض نہیں ہوتا؟ ایک اشکال یہاں پر آ سکتا ہے، تو اس اشکال کا جواب یہ ہے کہ بالکل ان دونوں میں کوئی تعارض نہیں ہے۔ آخری زمانے میں عیسیٰ علیہ وعلی نبینا صلاۃ و تسلیم کا نزول خاتم الانبیاء کے عقیدے سے متعارض نہیں ہے۔ اس چیز کو دھیان دے کر کے میں چاہوں گا کہ ذہن میں بیٹھا لیا جائے، اس لیے کہ عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی نبوت کا معاملہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے ڈھیر صدیوں پہلے کا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد نبوت کا دعویٰ نہیں کیا انہوں نے۔ عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام زمانے کے اعتبار سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے مقدم ہے، صدیوں مقدم ہے۔ تو اور یہاں پر ختم نبوت کا عقیدہ یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد آنے والوں میں سے کوئی نبوت کا مدعی نہیں ہو سکتا، اس لیے کہ نبوت کا اختتام ہو چکا ہے۔ تو عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کا نزول اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ختم نبوت کے عقیدے سے متصادم نہیں ہے۔ اور یہ ایک بات ہوئی، اور دوسری بات یہ کہ عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کا نزول جو آخر زمانے میں ہوگا وہ بحیثیت رسول نہیں آئیں گے، بحیثیت نبی نہیں آئیں گے، بلکہ وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت پر ایمان لانے والے بن کر تشریف لائیں گے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کے مطابق فیصلہ کرنے والے بن کر آئیں گے۔ وہ خنزیر کو قتل کرنے والے ہوں گے، صلیب کو توڑنے والے ہوں گے، یہود و نصارہ سے جزیہ کو ختم کرنے والے ہوں گے، جیسا کہ صحیح کے اندر ثابت ہے کہ لَيُوشِكَنَّ أَن يَنزِلَ فِيكُمْ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ حَكَمًا عَدْلًا فَيَضَعُ الْجِزْيَةَ وَيَكْسِرُ الصَّلِيبَ وَيَقْتُلُ الْخِنزِيرَ، متفق علیہ روایت۔ تو گویا عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کا نزول وہ ختم نبوت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے عقیدے سے کسی بھی مرحلے میں متعارض نہیں ہے۔ پہلی بات تو یہ کہ جب وہ رسول اور نبی بنا کر بھیجے گئے تھے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے کا زمانہ تھا، اور قیامت کے قرب قیامت میں جو آپ کا نزول ہوگا وہ بحیثیت امت محمدیہ کے ایک فرد کے ہوگا، اور آپ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کے متبع ہو کر کے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کے مطابق فیصلہ کرنے والے بن کر کے آئیں گے، تو وہ آپ کی وہ مستقل نبوت یا رسالت کے منصب پر فائز نہیں ہوں گے کہ ختم نبوت کے عقیدے سے وہ متصادم ہو۔ اور اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب عیسیٰ علیہ السلام اتریں گے اس امت میں سے کسی شخص کو امام بنائیں گے اور خود مقتدی بن کر کے نماز پڑھیں گے۔ تو اس سلسلے میں وہاں پر روایت کے الفاظ ہیں کہ امامکم منکم تکرمۃ للہ تکرمۃ اللہ لہذہ الامہ، اس امت کی تکریم کے طور پر اللہ رب العالمین امامت کا جو مقام ہے وہ امت محمدیہ میں باقی رکھے گا، اور وہ بحیثیت مقتدی کے نماز پڑھیں گے۔ تو یہ ساری دلیلیں اس بات کی علامت ہیں کہ وہ بحیثیت امت محمدیہ کے تابع ہو کر کے رہیں گے، نہ یہ کہ اپنی شریعت کو لاگو کرنے کے لیے آئیں گے۔ اور اس طرح سے آپ کی نبوت وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ختم نبوت سے متصادم نہیں ہے۔ اسی طریقے سے وہ روایت بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خاتم النبیین ہونے پر دلالت کرتی ہے، اور اس سے بھی پتہ چلتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نہیں آئے گا، جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی مثال اس شخص سے دی ہے کہ جس نے گھر بنایا اور شاندار اس کو مزین کیا، سوائے ایک اینٹ کی جگہ کے کہ لوگ اس گھر کا چکر لگاتے اور کہتے کہ اس کے اندر یہ سب سے خوبصورت گھر ہے، سب سے بہترین گھر ہے، اگر وہ اینٹ کی جگہ مکمل ہو جائے تو میں وہ اینٹ ہوں اور میرے ذریعے سے نبیوں کے سلسلے کو ختم کر دیا گیا۔ ڈھیر ساری روایات ہیں اور احادیث ہیں اور
خود قرآن کریم کی واضح دلیل ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نبوت کے سلسلے کی آخری کڑی ہیں۔ اس کے بعد انہوں نے فرمایا امام طحاوی نے و امام الاتقیاء و سید المرسلین، امام الاتقیاء، اتقیاء وہ تقی سے ہے، یعنی اس امت کے جو خلص لوگ ہیں، جو متقی اور پرہیزگار لوگ ہیں، وہ اس سے مراد ہیں۔ یہاں پر ایک طریقے سے اگر دیکھا جائے تو امام طحاوی رحمہ اللہ نے اہل تصوف کے اس عقیدے پر ضرب کاری لگائی ہے جو یہ سمجھتے ہیں کہ کسی بھی نبی کی امت میں سے بعض ولیوں کا یا بعض تقوی شعاروں کا درجہ نبوت سے بھی بڑھ سکتا ہے۔ دھیان دیجیے گا، آپ کو مثالوں سے وضاحت کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ موسیٰ اور خضر علیہ نبینا صلاۃ و تسلیم کے واقعے سے آپ اچھی طریقے سے جانتے ہیں کہ اہل تصوف کے ہاں کیا کیا گمراہیاں اس حوالے سے پائی جاتی ہیں۔ تو گویا جب امام طحاوی نے امام الاتقیاء کہا تو یہاں پر ان سارے معتقدات کو جڑ سے کاٹ دیا کہ چاہے تقوی اور طہارت میں اور تزکیہ باطن میں، سلوک میں جس بھی مرتبے کو پہنچ جائے کسی بھی نبی کا امتی، وہ اس امت کے نبی سے اوپر کا درجہ یا ان کے برابر کا درجہ نہیں پا سکتا۔ اسی لیے فرمایا امام الاتقیاء۔ یہ نبوت ختم تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے کی گئی، لیکن اتنا ہی ماننا کافی نہیں ہے جب تک ساتھ میں آپ یہ نہ مانیں کہ امت محمدیہ میں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں قیامت تک آنے والے جتنے بھی تقوی شعار لوگ آئیں گے یا صفائے باطن کے دعوے داران آئیں گے، جتنے بھی متقی اور پرہیزگار آئیں گے، سلوک اور طریق کے باب میں پہنچے ہوئے فقیر آئیں گے، کوئی بھی آ جائیں قیامت تک، کسی بھی مرحلے میں نبوت کے مقام کے ہم پلہ بھی کوئی نہیں ہو سکتا، چاہے جائے کہ اس سے آگے، ان سے آگے بڑھ جائیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سارے کے سارے جو تقوی شعار ہیں، یا اگر واقعتاً وہ تقوی شعار ہیں، ورنہ جن چیزوں کو تزکیہ باطن پر محمول کیا جاتا ہے وہ چیزیں اپنے آپ میں آپ جانتے ہیں کہ غیر اسلامی ہے، اور اس پر میں گفتگو کا دروازہ نہیں کھولنا چاہتا، نہیں اس کا موقع ہے۔ تو گویا امام طحاوی رحمہ اللہ نے یہاں اس تعبیر سے ختم نبوت کے عقیدے کے بعد اس چیز کو ذکر کر کے وہ دروازہ بند کر دیا کہ امت کے اندر کوئی شخص ایسا آ سکتا ہے قیامت تک جو رسول صلی اللہ علیہ وسلم یا نبی کے، کسی بھی نبی کے، رسول تو چھوڑ دیجیے، کسی بھی نبی کے مقام کو پا سکتا ہے، یا نبوت کے اوپر کی مقام کی تو بات ہی چھوڑ دیجیے۔ تو فرمایا کہ امام الاتقیاء آپ صلی اللہ علیہ وسلم سارے کے سارے تقوی شعار لوگوں کے، متقیوں کے، صلحاء کے، اولیاء کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم امام ہیں۔ اور جب اولیاء کی امامت مل گئی تو اب پھر یہ بات آئی کہ کیا صرف امت محمدیہ کے صالحین کی امام ہیں آپ؟ آگے فرمایا نہیں، وسید المرسلین، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سارے کے سارے رسولوں کی بھی سردار ہیں، سارے کے سارے رسولوں کی بھی سردار ہیں۔ تو یہاں پر میں نے بتایا آپ کو کہ امام الاتقیاء کی تعبیر سے امام طحاوی رحمہ اللہ نے ان لوگوں کے عقیدے پر ضرب کاری لگائی ہے جو یہ سمجھتے ہیں کہ بعض اشخاص اپنے سلوک میں، اپنے طریق میں، تصوف کے مقامات کو سر کرنے میں جب ایک مخصوص مرحلے تک پہنچ جاتے ہیں تو شریعت محمدیہ کی پاسداری کرنا ان کے لیے لازم نہیں رہ جاتا، وہ شریعت محمدیہ سے خروج کر سکتے ہیں، وہ ڈائریکٹ اللہ رب العالمین سے اپنا رشتہ جوڑ لیتے ہیں، پھر ان کو رسالت کے ذریعے یا سیڑھی کی ضرورت باقی نہیں بچتی، جیسا کہ صوفی جو غلاۃ صوفیہ ہیں یا زندقہ کی راہ پر چلنے والے لوگ ہیں، ان کا عقیدہ ہے، اور یہ عقیدہ سرے سے غلط ہے اور درست نہیں ہے، اور اس کی جڑیں جا کر ملتی ہیں وہی خضر کے واقعے سے کہ جنہوں نے یہ سمجھا وہاں پر اس واقعے سے کہ موسیٰ علیہ السلام کی شریعت پر خروج ان کے لیے جائز تھا، تو اس چیز کو انہوں نے یہاں پر امام الاتقیاء کہہ کر کے اس کی جڑ کاٹ دی۔ اور یہ
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی امامت کہاں سے ثابت ہوتی ہے؟ جو اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسوہ حسنہ ہیں ان تمام لوگوں کے لیے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد قیامت تک آنے والے ہیں. لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنۃ لمن کان یرجو اللہ والیوم الآخر وذکر اللہ کثیرا. اور فرمایا قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی فاتبعونی. اللہ سے محبت کا دعویٰ میری اتباع سے ہو کر کے ہی گزرتا ہے، چاہے کتنا ہی بڑا ولی کیوں نہ ہو، چاہے کتنا ہی بڑا فقیر کیوں نہ ہو، چاہے کتنا ہی بڑا وہ 30 مار خاں کیوں نہ ہو. تو فاتبعونی، اگر تم اللہ سے محبت کا دعویٰ کرتے ہو، اللہ رب العالمین نے فرمایا فاتبعونی، اے نبی آپ کہہ دیجئے کہ اگر تم اللہ رب العالمین سے محبت یا اللہ رب العالمین کی معرفت حاصل ہو جانے کے مدعی ہو، فاتبعونی، تو میری پیروی کرو. یعنی میری پیروی کا راستہ ہی اللہ کی محبت کے حصول کا ذریعہ ہے، چاہے جس مقام تک آپ پہنچ جاؤ اپنے خود ساختہ مقامات میں سے. کہا کہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم. تو یہ چیز جو ہے یہاں پر امام الاتقیاء کے باب میں کہنا ضروری تھا، جس کی وضاحت اس لیے کہ خاص طور سے ہمارے بر صغیر کے ماحول میں اس قسم کی فضا آپ دیکھیں گے، اور کہیں نہ کہیں گاہے بگاہے اس چیز کا مشاہدہ آپ بھی کرتے ہوں گے کہ اولیاء کے بارے میں جب مقامات پر گفتگو کی جاتی ہے تو انبیاء کرام کے شان کو ملحوظ خاطر نہیں رکھا جاتا، اور اس قسم کے لہجے استعمال کیے جاتے ہیں جس سے کسی بھی نبی کی شان میں گستاخی کا پہلو نکلتا ہے. وہاں پر ہمیں اس سلسلے میں جو ہے وہ محتاط رہنے کی ضرورت ہے. متقی کس کو کہا جاتا ہے؟ متقی کہا جاتا ہے اس شخص کو جو توحید کو پورے طور پر بجا لائے اور شرک کو مکمل طور پر چھوڑ دے. جیسا کہ اللہ رب العالمین نے فرمایا یا ایھا الناس اتقوا ربکم، تمام کے تمام لوگوں سے تقوی کا مطالبہ کیا گیا ہے، اور یہاں تقوی سے مراد توحید پر ایمان لانا اور شرک اور اہل شرک سے برات کا اظہار ہے. اسی طریقے سے متقی کہا جاتا ہے جو واجب چیزوں کو کرتا ہے اور حرام چیزوں کو چھوڑ دیتا ہے، اور جو درمیانہ درجے کے لوگوں میں سے ہیں جن کا ذکر قرآن کریم نے فرمایا کہ ثم اورثنا الکتاب الذین اصطفینا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخیرات باذن اللہ. تو کہتے ہیں کہ ومنهم مقتصد جو یہاں پر کہا کہ اس سے مراد وہ لوگ ہیں جنہوں نے حرام کاموں کو چھوڑ دیا اللہ رب العالمین کی تابعداری کرتے ہوئے، اور واجب کا جو ہے انہوں نے واجب کا اہتمام کیا، اس کو انہوں نے اس پر عمل کیا. تو یہ متقین میں سے ہیں، اس لیے کہ انہوں نے اپنے آپ کو عذاب سے اور عذاب کے اور اپنے درمیان ایک وقایہ بنا لیا. تو اس اعتبار سے گویا وہ مقتصدین میں سے ہو گئے، اس لیے کہ واجب کو عذاب جو ہے یا تو واجب کو چھوڑنے پر ہوتا ہے یا حرام کام کے کرنے پر ہوتا ہے. تو ظالم لنفسہ کے اندر اس قسم کے لوگ آئیں گے، اور مقتصد کے اندر وہ لوگ جو واجبات کو ادا کرتے ہیں اور محرمات سے بچتے ہیں. تو گویا یہ لوگ ہیں متقی اس معنی میں. تیسرے درجے کا متقی جو معنی مراد لیا جاتا ہے وہ والا ہے جو قرآن کریم کی آیت میں کہا گیا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ، کہ اللہ رب العالمین سے ویسے تقوی اختیار کرو جیسے اس سے تقوی اختیار کرنے کا حق ہے، یعنی پورے طور پر اس سے ڈرو اور اللہ رب العالمین کا مکمل طور پر اس سے خوف اور خشیت کو اختیار کرو. تو یہ مرتبہ جو ہے حق تقاتہ والا جو مرتبہ ہے یہ سابق بالخیرات باذن اللہ کا ہے، جس کا ذکر اوپر کی آیت میں آخر میں گزرا ہے. تو یہ دونوں درجے تقوی